السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعتکاف کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ محترم ناظرین، رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اعتکاف یہ بہت ہی نرالی اور عاشقانہ عبادت ہے۔ اعتکاف کے اندر بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے، اس سے اپنے آپ کو بخشوانے کے جذبے سے اپنے آپ کو اس کے در پر ڈال دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے تمام دنیوی کام کاج چھوڑ کر اللہ کے در پر جا پڑتا ہے۔ سب طرف سے کٹ کر اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ یقیناً مغفرت کے تلاش کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے اعتکاف ایک بہترین عبادت اور بڑا سنہری موقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فی المعتکف ہوا یعکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا بسا اوقات جنازے کی نماز پڑھ نہیں سکتا، باہر کسی بیمار کی عیادت کرنے جا نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُجْرَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ جو کچھ بھی اعمال یہ نہیں کر سکتا ہے، بغیر کیے بھی اسے مفت میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ثواب ان تمام نیکیوں کا اسی طرح لکھا جاتا رہے گا جیسا کہ وہ ان کو خود کر رہا ہو۔ ایسے ہی مسند احمد کی ایک روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال سفر کے باعث اعتکاف نہیں فرما سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کسی وجہ سے ماہ رمضان کا اعتکاف نہیں فرما سکے تو اگلے مہینے شوال کے مہینے میں 10 روز کا اعتکاف کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنے کا اس قدر اہتمام کرنا، یہ ہمیں واضح کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے آخر عشرے میں سنت اعتکاف بہت ہی بڑی فضیلت اور اہمیت والا عمل ہے۔ اعتکاف بہت ہی اہم اور بہترین عبادت ہے۔ آپ اس کے فائدے سنیں گے حیران رہ جائیں گے۔ میں اعتکاف کے فائدے کیا ہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ عبادت کرنے میں شوق پیدا ہو۔ اعتکاف میں مسجد جیسی عظیم اور مبارک جگہ میں اپنا اوقات بسر کرنا پڑتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر رہنا، اللہ کے گھر میں مہمان بن کر رہنا، یہ بڑی نصیب والی بات ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، اعتکاف کرنے والا اللہ کے گھر کا مہمان ہے، اللہ خود اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ نمبر 2، مسجد میں وقت گزارنے، مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت اسے ملتی ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کی ہم نشینی میسر ہوتی ہے۔ ہمیشہ مسجد کے اندر فرشتوں کا ماحول رہتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو فرشتوں کی ہم نشینی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان نمازوں کی پابندی کا عادی بن جاتا ہے۔ نمبر 5، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام نصیب ہوگا۔ نمبر 6، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ نمبر 7، مسجد اور اس کے نورانی ماحول کی برکت سے بہت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ نمبر 8، مسجد میں رہ کر ذکر، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، درود شریف، نوافل، دعاؤں جیسی بہت سی عبادات کی توفیق ملے گی۔ نمبر 8، دینی مجالس کی وجہ سے وہاں کہیں بیان ہوگا تو دین کی بنیادی تعلیمات سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔
نمبر 9، مسجد کے ماحول کی برکت سے فضول کاموں سے بچنا نصیب ہوگا۔ نمبر 10، مسجد کے نورانی ماحول کی برکت سے دین اور آخرت کی فکر بڑھے گی۔ نمبر 11، اللہ کا قرب، اس کی طرف رجوع کا موقع نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 10 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ بندہ جب اللہ کے گھر میں جا کے پڑ جائے گا تو اللہ کا قرب ضرور نصیب ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد شیطان کی چالوں سے کافی حد تک اس کی حفاظت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت عطا ہوگی۔ اس کے بعد معتکف کا کھانا پینا سونا نیکیوں میں شمار ہوگا، اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا باہر نہیں اٹھ سکتا، تو کھانا بھی وہیں پر، پینا بھی وہیں پر، سونا بھی وہیں پر، چپ پڑا رہیں گے اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے، نیکیوں میں شمار ہوگا، اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ اپنا پڑوسی ہونے کا شرف نصیب فرماتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے اپنے آپ کو اللہ سے بخشوانا آسان ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے بہترین آخر عشرے میں، خصوصاً طاق راتوں میں، 20 پر 1، 20 پر 3، 20 پر 5، 20 پر 7، 20 پر 9، یہ 5 طاق راتوں کی عبادت اسے نصیب ہوتی ہے۔ طاق راتوں میں شب قدر آتی ہے اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کو شب قدر کا پانا بہترین ذریعہ ہے۔ اتنی بڑی اہم عبادت ہے تو اس کے تعلق سے ہمیں چند مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم جو ہے ان باتوں کو سیکھیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے مسائل کو سیکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے اعتکاف کے دوران کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق کسی مستند عالم سے مسئلہ پوچھ لیا کریں، پھر اس کے بعد اسی کے موافق عمل کریں تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ ضروری ہدایات ہیں، معتکفین حضرات اس بات کا خصوصی خیال رکھیں ان کی ذات اور سامان کی وجہ سے کسی نمازی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ اپنے ساتھ اعتکاف کرنے والوں کو، نہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو، مصلیوں کو، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 2، معتکفین حضرات جب 1، 2، 3، 4، 5 مل کر کے بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مزاج الگ الگ ہوگا، آپس میں محبت، ہمدردی، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی خدمت، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں تاکہ اعتکاف میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو سکیں، اعتکاف چین و سکون کے ساتھ گزرے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ بھی جائے تو صبر کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں، برداشت کرنا سیکھیں، معاملے کو رفع دفع کر کے آگے چلتا بنیں۔ نمبر 3، بہتر یہ ہے مسجد میں سنت اعتکاف کرنے والے حضرات کے ساتھ ساتھ کوئی نفل اعتکاف کرنے والا بھی بیٹھ جائے تاکہ ضرورت کے موقع پر معتکفین کے ساتھ تعاون کر سکے۔ چونکہ بیچارہ اکیلا 10 دن ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے اس کی دل بہلنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے بیٹھنے والے اکتا جائیں گے۔ معتکفین کے لیے بڑی آسانی ہوگی نفل اعتکاف کی نیت کر کے کوئی ایک بندہ 1 دن 2 دن کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ نمبر 4، معتکفین مسجد کے آداب اور مسجد کا تقدس کا خاص خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بے ادبی اعتکاف کے فضائل و برکات سے ہمیں محروم نہ کر دیں۔ نمبر 5، معتکف مسجد میں دنیاوی باتیں کر سکتا ہے، البتہ مسجد کا تقدس کا خیال رکھتے ہوئے فضول باتیں گپ شپ سے بچیں۔ گپ شپ کی محفلیں لگانا اعتکاف کے روح اور مسجد کے تقدس کے خلاف ہوگا۔ نمبر 6، معتکف مناسب طریقے سے موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں، البتہ یہ چیزیں ضرورت کی حد تک رکھیں۔ موبائل کا بیجا استعمال مسجد کے احترام اور اعتکاف کے روح کے خلاف ہے۔ آپ فون پر بات کر سکتے ہیں لیکن احتیاط کریں، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کریں۔ نمبر 7، معتکف کو چاہیے کہ اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ قیمتی بناتے ہوئے
قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، نفلی عبادات میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، یا دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، دین کی ضروری باتیں سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ ادا کریں، فجر کے بعد، عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے تلاوت ہو وہ ادا کریں، لیکن فجر کے بعد، عصر کے بعد سجدے تلاوت نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کے دنوں میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اعمال خوب سے خوب کریں تاکہ اعتکاف کا مقصد پورا ہو۔ محترم ناظرین، ہمیں ان باتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا قرب، ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم مسجد میں ٹھہرے ہیں، تو ہم اس بات کو سمجھیں، رمضان میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ سنت اعتکاف 20ویں روزے کے عصر کے بعد مسجد میں مغرب سے پہلے داخل ہو جانا، مکمل 10 دن گزار کر، عید کا چاند دیکھ کر، فجر کی نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلنا، یہ مکمل روزوں کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا، اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف، آپ نے کوئی منت مان لی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے، یہ واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ نفل اعتکاف ایک مستقل عبادت، اس کی بڑی فضیلت اور آسان بہت عبادت ہے۔ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں گے، فجر پڑھنے، ظہر پڑھنے، عصر، مغرب، عشاء پڑھنے، تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، جب تک میں مسجد میں رہوں گا اس وقت تک اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ آپ چاہے 5 منٹ ٹھہریں، یا نماز ہونے تک 10 منٹ ٹھہریں، یا 15 منٹ ٹھہریں، یا آدھ گھنٹہ ٹھہریں، جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اتنی دیر نفل عبادت کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ نفل اعتکاف پورے سال، دن رات، صبح و شام جب چاہے کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے جب بھی مسجد میں جانا ہو نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جتنی دیر وہ مسجد میں ٹھہرا رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ البتہ مسجد سے نکلنے کے ساتھ ہی اعتکاف ختم ہو جائے گا، یہ نفل اعتکاف ہے۔ نفل اعتکاف بھی مسجد ہی میں درست ہے، واجب اعتکاف بھی مسجد ہی میں درست ہے، سنت اعتکاف بھی مسجد ہی میں کرنی چاہیے۔ نفلی اعتکاف میں سنت اعتکاف کی طرح پابندیاں نہیں ہیں، لیکن سنت اعتکاف کی بڑی پابندی ہے۔ رمضان میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ خاص طور سے بڑا اہتمام کریں۔ آپ کا روزہ بھی ہے، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ خواتین بھی نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں جہاں ان کی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ جو خواتین سنت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ 20 تاریخ کے عصر کے بعد مغرب سے پہلے کوئی گھر کا کونا خاص کر لیں، یہاں مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اگر اسی جگہ آپ کو استنجا وغیرہ کرنے کے لیے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بازو میں کہیں جگہ ہے تو بہت مناسب ہوگا، آپ فوراً جائیں گی، فوراً آ کر کے اس جگہ پر بیٹھ جائیں گی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد۔ یہ سنت اعتکاف آپ کے لیے بہت مناسب ہوگا۔ سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، کوئی مجبوری ہے، تو آپ نفل اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے نفلی اعتکاف کے احکام وہی ہیں جو مردوں کے لیے بیان کیے گئے۔ سنت اعتکاف خدا نخواستہ کسی کا ٹوٹ گیا تو آپ نفل اعتکاف کی نیت کر لیں۔ چھوٹ گیا، 2-3 دن گزر گئے، آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا اعتکاف آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ نفل اعتکاف سے غفلت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ سنت اعتکاف مستقل 10 دنوں کا ہوتا ہے، نفل اعتکاف 1 دن کا۔ آج مغرب سے پہلے داخل ہوئے تو دوسرے دن مغرب کی نماز پڑھ کر باہر نکلنا، 1 دن کا مکمل اعتکاف ہوگا نفل اعتکاف۔ تو نفل اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ مرد حضرات، مستورات سب اس پر عمل کر سکتی ہیں۔ رمضان کے آخر عشرہ کی اعتکاف کی شرعی حیثیت یہ ذرا سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی اہمیت فرماتے تھے۔ مساجد کی انتظامیہ، اہل محلہ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرنے والا ضرور بیٹھے۔ خدا نہ خواستہ
ایک بندہ بھی محلے کی مسجد میں اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا تو سارا محلہ گنہگار ہوگا۔ اگر ایک بندہ بیٹھ گیا سنت مؤکدہ علی الکفایہ، سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ بخاری شریف کا مفہوم ہے۔ ماہ رمضان کا سنت اعتکاف پورے اخیر عشرے کا ہوتا ہے۔ جو حضرات عشرے سے کم کے اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں ان کا اعتکاف سنت نہیں، وہ نفل اعتکاف ہوگا، نفل کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اب یہ سمجھیں کون اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ مرد حضرات کے لیے مسجد میں بیٹھنا ہے، مستورات کے لیے اپنے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ خاص کر رکھی ہے یا خاص نہیں کی ہے تو خاص کر لیں، اس جگہ پر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، نابالغ بچے بھی اگر سمجھدار ہوں وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، سمجھدار ہیں، امی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ مرد بچے ہیں، 11-12 سال کے بچے ہیں، شرارت نہیں کرتے، ابا کے ساتھ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف 21 رمضان کی رات سے شروع ہوتا ہے، مطلب 20ویں روزے کے مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ جب عید کا چاند نظر آ جائے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ مرد کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے، تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے یہ اعتکاف کی حالت میں ہو۔ جب عید کا چاند نظر آئے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ یاد رہے جو شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا، سورج غروب ہو جانے کے بعد بیٹھا تو اس کا اعتکاف سنت نہیں کہلاتا، وہ نفل ہو جائے گا۔ نیت کیا کریں گے؟ اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں یہ نیت کر لے میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخر عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ زبان سے یہ الفاظ ادا کر لیں تو اچھا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخر عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اتنا کافی ہے۔ یہ نیت آپ کو غروب ہونے سے پہلے 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ مسجد میں آ کر یہ نیت کرنا چاہیے، تب جا کر کے سنت اعتکاف کہلائے گا۔ اعتکاف کی نیت چاہے تو مسجد داخل ہوتے وقت کرے یا داخل ہو جانے کے بعد کرے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ مرد حضرات کے لیے کون سی جگہ سب سے بہتر ہے اعتکاف کرنے کے واسطے؟ سنیں، اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے وہ مسجد ہی میں ہو، مردوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، جہاں ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سب سے اول نمبر پر کعبۃ اللہ کی مسجد مکہ، وہاں اعتکاف کرنے کا ثواب زیادہ۔ نمبر 2 مسجد نبوی مدینہ کی مسجد میں، جہاں ایک نماز امام مدینہ کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 3 مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس میں ہے۔ بیت المقدس میں جہاں ہمارے نبی علیہ السلام معراج کا سفر کیے تھے، ہمارا قبلہ اول رہا ہے پہلے، اس مسجد میں ایک نماز امام مسجد اقصیٰ کے پیچھے پڑھنے سے جماعت کے ساتھ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نمبر 3 پر ہے۔ اس کے بعد ہمارے گاؤں کی بڑی جامع مسجد، مرکز والی مسجد، وہاں پر نماز پڑھنے سے آپ کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں اعتکاف کرنا افضل۔ جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے جمعے کی نماز کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا۔ ایسے تو اعتکاف ہر اس مسجد میں بھی جائز ہے جس میں 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے۔ ہمارے محلے کی مسجد جہاں 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے، جمعہ ادا ہوتی ہے، تو آپ اس مسجد میں پڑھیں گے ایک نماز جماعت کے ساتھ
27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو آپ ایسی جگہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں۔ دوسری بات یہ ہے، عورتیں جہاں وہ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہیں وہی ان کی مسجد ہے، وہیں پر جو ہے کوئی کونا خاص کر کے جتنے دنوں کا اعتکاف ہے ایک کونا خاص کر لینا، درمیان میں نہیں اٹھنا، بار بار جگہ نہیں بدلنا، ایک ہی جگہ ہوگی جو ان کی اعتکاف کے لیے مسجد کہلائے گی۔ اب مسجد کہاں سے کہاں تک ہے؟ عورتوں کے لیے کوئی ایک کمرہ، روم وہ خاص کر لیتی ہیں تو وہ پورا روم ان کے لیے وہ مسجد، یا کسی کمرے کا کسی کونا کپڑا باندھ کر خاص کر لیتی ہیں تو اتنا حصہ ان کی مسجد۔ مرد حضرات کا اعتکاف چونکہ مسجد میں ہوتا ہے تو مسجد کی دیوار جہاں تک ہے وہ ان کی مسجد کے کسی بھی کونے میں وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ سکتے ہیں، پوری مسجد میں چل پھر سکتے ہیں، ان کے لیے اس کی اجازت ہے۔ لیکن اصل مسجد کی جگہ ہونی چاہیے، مسجد کا برآمدہ، مسجد کا صحن، مسجد کا آنگن نہیں، مسجد کے اندر کا عین مسجد، جس کو مسجد بنانے والے نے یہاں سے وہاں تک جو اشارہ کیا ہوگا، چہار دیواری بنا ہوئی ہوگی، وہ مسجد کہلاتی ہے۔ اگر کسی مسجد میں حد نہیں بتایا گیا تو حد متعین کر لینا ضروری ہے، اس کے بعد ہی اس کے اندر رہ سکتے ہیں۔ بلا وجہ مسجد کے حد سے باہر آئیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کا محراب، اندرونی حال، برآمدہ، صحن، چھت، اگر یہ سب ہے تو ہر وہ جگہ جس کو مسجد کے بانی نے عین مسجد بتایا ہو وہ مسجد کا حصہ شمار ہوگا۔ چھت پر جانے کے لیے مسجد کے اندر سے سیڑھی ہے تو وہ مسجد کا حصہ شمار ہوگا۔ مسجد کی چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں باہر ہیں تو اعتکاف میں بیٹھنے والے مسجد کے چھت پر جا نہیں سکتے۔ مسجد کی چھت چونکہ مسجد ہی کے حکم رکھتی ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہاں تب جانا جائز ہوگا جبکہ سیڑھیاں اندر ہوں، باہر ہوں گی تو اعتکاف کرنے والا چھت پر جا نہیں سکتا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے پوری مسجد اعتکاف کی جگہ ہے، جس جگہ وہ جانا چاہے جا سکتے ہیں، جس جگہ چاہے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں، جس جگہ وہ عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی مخصوص جگہ ہی عبادت کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر جس جگہ بیٹھنا چاہے اپنے ارد گرد چادر لگانا چاہتے ہیں، چادر بھی لگا سکتے ہیں، کوئی چادر لگائے بغیر بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ چادریں لگانا کوئی ضروری نہیں، لگانا چاہے لگا بھی سکتے ہیں، بغیر چادر لگائے بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ البتہ چادر لگاتے وقت ضرورت سے زیادہ جگہ نہ گھیریں، دوسرے مصلیوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نمازوں کے اوقات میں چادریں کسی ایک طرف کو کر لیا کریں تاکہ صف بندی میں پریشانی نہ ہو۔ جو جگہ آپ نے خاص کر رکھی ہے اگر وہ اس سے ہٹ کر مسجد کی شرعی حدود میں کسی اور جگہ آرام کرنا چاہے تو آرام بھی کر سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں، اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر رمضان کا سنت اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ رمضان کا اعتکاف روزے کے ساتھ خاص ہے، روزہ ٹوٹا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی، معتکف اس قدر بیمار ہوا، اس کو روزہ توڑنے کی نوبت پیش آ گئی تو روزہ توڑنے سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ معتکف کے لیے ضروری ہے وہ اعتکاف کے دنوں میں مسجد کے شرعی حدود ہی میں رہے، کسی شرعی اجازت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے۔ معتکف اگر کسی شرعی اجازت کے بغیر مسجد سے نکل جائے، چاہے بھول کر ہی ہو یا جان بوجھ کر ہو، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر یا غلطی سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ مسجد سے باہر نکلنا اس وقت کہلائے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے باہر نکل جائیں۔
جیسے ہم عرف عام میں آپ مسجد کے باہر ہو گئے جب سمجھتے ہیں دونوں پیر باہر آ گئے، اس کو کہتے ہیں مسجد سے باہر نکلنا۔ صرف ایک پیر یا ایک ہاتھ یا سر باہر نکالے بیٹھے، اس سے جو ہے اعتکاف سے باہر ہونا نہیں کہلاتا۔ دونوں پاؤں باہر نکال دے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ باہر نکلنا بولے تو پورا جسم باہر نکلنا، تب جا کے اعتکاف ٹوٹے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے پیشاب کے لیے، قضاء حاجت کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بھی وہاں ٹھہر گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جیسے پیشاب پاخانے کے لیے باہر نکلیں گے، فوراً مسجد کے اندر آنا ضروری ہے۔ کسی سے بات کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکیں گے، آپ کا رکنا اعتکاف کو توڑ سکتا ہے۔ وضو کرنا چاہیں تو وضو کے لیے ٹھہر سکتے ہیں، وضو سے فارغ ہو جانے کے بعد فوراً مسجد لوٹ آنا ضروری ہے۔ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے، وہاں جا کر معلوم ہوا بیت الخلاء میں رش لگا ہے، انتظار کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن رش جمنے سے پہلے آپ کو ضرورت سے فارغ ہو جانا چاہیے تھا۔ سارے مصلی آنے تک آپ انتظار کیوں کیے؟ آپ تو مسجد کے اندر ہیں۔ جیسے اذان ہوئی آپ فوراً اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتے تو آپ کو رش کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ کسی معقول عذر کی وجہ سے مسجد کے بیت الخلاء کا استعمال کرنا دشوار ہو گیا تو قضاء حاجت کے لیے کہیں دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن جلدی واپس آنا آپ کو ضروری ہے۔ بسا اوقات اعتکاف میں بیٹھنے والے عمر دراز ہیں، پیشاب کے بعد قطرے نکلنے کا بیماری ہے، مرض ہے، ان کو استنجا کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو استنجا کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ آپ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو ہوا خارج ہو گئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں مسجد کے باہر حوض میں، وضو کر کے فوراً مسجد میں آنا چاہیے۔ وضو کا انتظام نہ ہو، وضو کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن وضو کر کے فوراً آپ کو آنا چاہیے۔ وضو خانے میں رش ہو، وہاں انتظار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بہتر یہ ہے مصلیاں آنے سے پہلے آپ جلد سے وضو سے فارغ ہو جائیں۔ معتکف کو ہر نماز کے لیے، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، قضا نماز ادا کرنی ہو، قرآن کی تلاوت کرنی ہو، جن جن چیزوں کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، آپ جب چاہے وضو کے لیے مسجد سے باہر آ سکتے ہیں، اس سے وضو اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ مسجد میں وضو کا انتظام نہ ہو، جہاں وضو کا انتظام ہو وہاں جا سکتے ہیں، لیکن وضو کر کے فوراً آنا، تھوڑی دیر بھی وہاں نہیں ٹھہرنا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے جب وضو کے لیے جائیں گے تو وضو کے دوران مسواک کر سکتے ہیں، صابن سے منہ بھی دھو سکتے ہیں، بس کوشش کرے ان اضافی کاموں میں ہمارا وقت زیادہ خرچ نہ ہو۔ غسل کرنے کا حکم، اعتکاف میں بیٹھنے والے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اگر آپ کو اعتکاف کے دوران مسجد میں نہانے کی ضرورت پڑ گئی، مطلب آپ پر غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا، فوراً مسجد سے نکلے، غسل کر کے فوراً مسجد لوٹ آئے۔ مسجد سے نکلنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں، جیسے بھی ہو مسجد سے نکلنا چاہیے، فوراً نکلنا چاہیے مسجد سے۔ غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو تیمم کر کے مسجد میں رہے، جب نہانے کا موقع ملے فوراً جا کر غسل کر کے مسجد آ جائیں۔ بعض لوگ ناپاک ہو گئے، آپ کو پیروں کے نیچے کپڑے رکھ کر چلنا چاہیے، آپ کو سنبھل کر ناپاک قدم نہیں رکھنا، طرح طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ آپ جیسے بھی مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، دیری ہو رہی ہے تیمم کر لیں، ناپاک ہو کر مسجد میں نہ رہیں، فرشتوں کا ماحول رہتا ہے، تیمم کر کے مسجد میں رہیں، جب موقع ملے نہانے کا فوراً نہا کر مسجد کے اندر آ جائیں۔ جنابت کے غسل کے لیے آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ چپ کے نہانے کے واسطے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، صفائی کا غسل یا جمعہ کا مسنون غسل، اس کے لیے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، احتلام ہو گیا، جنابت کا غسل ہے، نکل سکتے ہیں۔ چپ کے روز نہانے کی مجھے عادت ہے، میں صفائی کرنا چاہتا ہوں، میں نہائے بغیر رہا نہیں جاتا، مجھے نہانا ہے،
جمعے کا مصنون غسل کرنا ہے، اس کے بغیر مجھ سے کپڑے نہیں پہنا جاتا، یہ سب بہانے نہیں چلتے۔ ان غسل کے لیے، صفائی والا غسل، ٹھنڈک کے لیے غسل، جمعے کا مصنون غسل، ایسے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ صفائی یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہتے ہیں تو مسجد ہی میں ایسا انتظام کرے کہ پانی مسجد کے فرش پر نہ گرے، مسجد کے اندر ہی ٹب یا بڑے برتن کا انتظام کر لیں جس میں مناسب پردے کے ساتھ غسل کر لیں، مسجد کے باہر جانا نہ پڑے۔ مناسب جگہ، عارضی جگہ کہیں غسل خانہ بنا ہوا ہے تو صرف غسل کے لیے ہو تو احتلام کے غسل کے لیے جا سکتے ہیں، باہر معمولی نہانے کے لیے باہر نکل نہیں سکتے۔ یہ نہانے کے بارے میں آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کلی کر سکتے ہیں، ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، رات میں اٹھ کر ٹوتھ پیسٹ بھی ڈال کر منہ دانت مان سکتے ہیں۔ سر دھونے کے لیے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں، لیکن زیادہ دیر اس میں نہیں وقت لگانا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کنگھی کر سکتے ہیں، بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن خاص خیال رکھیں مسجد میں ناخن بال نہ گرے، اس بات کا خاص خیال رکھیں، ناخن بال مسجد میں نہیں گرنا، اس کی صفائی کا پورا انتظام کرنا۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی بال ناخن کاٹ لیں تاکہ اعتکاف کے قیمتی لمحات ان بیکار کاموں میں نہ لگیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے مسجد سے باہر بات چیت کرنے، دعا سلام کرنے باہر نکلے، مسجد سے نکلے تو آتے جاتے چلتے چلتے کسی کے ساتھ بات چیت کر لیے، دعا سلام کر لیے، کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بھی ٹھہر گئے بات کرتے ہوئے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چلتے چلتے بات کر لیں، دعا سلام کر لیں۔ جسم یا کپڑوں پر لگی نجاست اگر آپ دھونا چاہتے ہیں، دھونے کا کوئی انتظام نہ ہو، مسجد میں اس کو دھونا مشکل ہو تو ناپاکی کو دور کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ کھانے پینے کا انتظام آپ کو مسجد ہی میں کرنا چاہیے، لیکن مسجد کی صفائی کا پورا خیال رہے، ہمارے کھانے پینے سے دوسروں کو تکلیف بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کھانے پینے کا حاجت پوری کرنے کے لیے کسی آدمی کو، لانے والے کو ضرور طے کر لیں تاکہ وہ کھانا ہمیں گھر سے لا کر دے، ہم مسجد میں بیٹھ کر کھا لیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اس بات کو پوری کرنے ضروری ہے۔ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں وہاں جمعہ ہے تو جمعہ وہیں پر پڑھیں۔ اس جگہ جمعہ نہیں ہوتا، جمعے کے لیے آپ کو باہر کہیں دوسری مسجد میں جانا ہے جہاں جمعہ ہوتا ہو تو جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد کو جا سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا، جیسے ہی جمعہ ہو فوراً ختم کر کے اس جگہ آنے کی پوری کوشش کرنا۔ اذان دینا چاہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے، مؤذن کسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو، اس مسجد کی اذان کی جگہ، اذان دینے کی جگہ مسجد کے شرعی حدود سے باہر ہو تو اذان دینے کے لیے مسجد کے شرعی حدود سے باہر نکلنا جائز ہے مؤذن صاحب کے لیے، لیکن اذان کے بعد فوراً مسجد لوٹ آئے۔ باقاعدہ مؤذن نہیں، لیکن کسی وقت اذان دینے کے لیے اسے مسجد کے شرعی حدود سے باہر نکلنا پڑے تو اذان کی غرض سے باہر نکل سکتے ہیں، اذان دے کر فوراً اندر آ جانا چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، سنت اعتکاف میں کسی کام کا استثناء کا حکم، مطلب جو ہے آپ باہر نکلنا چاہے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکل سکتے، باہر نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو نکلنا ہی ہے، کوئی خاص رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، گھر والے کہتے ہیں آپ آ جاؤ، یا آپ کو جو ہے کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا، اعتکاف توڑ کر ہی جانا پڑتا ہے، توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ سن لیے اس سلسلے میں مسئلہ، کوئی آدمی ایسا بیمار ہو گیا، اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا، کنٹینیو اعتکاف کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، علاج کے لیے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، آپ باہر نکل جائیں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، توڑ سکتے ہیں بیماری کے لیے۔ کسی کے والدین یا بیوی بچے اس قدر بیمار پڑ گئے، اب مجھے دیکھنے کے لیے جانا ہی ہے، رہنا مشکل ہو رہا ہے، آپ مسجد سے نکلنے کی ضرورت پیش آ گئی آپ کو، آپ جو ہے اعتکاف توڑ دیں، باہر جائیں، لیکن اس دن کے اعتکاف کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔ جنازہ تیار ہو گیا،
کوئی دوسرا آدمی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں، آپ ہی کو جانا ہے، آپ اعتکاف توڑ کر جا سکتے ہیں، توڑنا جائز ہے، لیکن اس کی قضا آپ کے ذمے ضروری ہوگی، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ قضا کر لیے گنہگار نہیں ہوں گے۔ اعتکاف کی قضا کیسے کریں گے یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سنت اعتکاف جب ٹوٹ جائے اس کی قضا لازم ہے۔ قضا اعتکاف کریں گے تو روزہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ 20ویں روزے کے مغرب سے ہی مسجد میں بیٹھے ہیں، سنت اعتکاف آپ کا چل رہا ہے، 25 روزے میں اللہ نہ کرے آپ نے اعتکاف توڑ دیا، جو ضرورت تھی وہ آپ نے پوری کر لی، 25 رمضان میں 25واں روزہ آپ نے توڑ دیا اعتکاف کا۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے رمضان کے اور 4 دن 5 دن باقی ہیں، اس ایک دن کی، جس دن میں آپ کا اعتکاف ٹوٹا، اس ایک دن کی قضا روزے کے ساتھ 26 میں 27 میں 28 میں 29 میں جب بھی موقع ملے ابھی کر دیا کریں، تاکہ رمضان ہی میں اس کی قضا ہو جائے۔ ماہ رمضان ہی میں قضا کرنی ہے تو آپ اسی وقت میں روزے کی نیت کے ساتھ مسجد میں آئیں، ایک دن کی قضا کر لیں، آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ رمضان کا سنت اعتکاف جب بھی ٹوٹ جائے صرف ایک دن کی قضا لازم ہے، لیکن اعتکاف صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے کے درمیان کسی وقت ٹوٹا، اس صورت میں صرف دن کی قضا لازم۔ سحر کے وقت سے مغرب کے وقت کے درمیان کبھی بھی آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، اعتکاف توڑیں گے تو صرف دن کی قضا لازم، جس کا طریقہ یہ ہے سحر کا وقت ختم ہوتے ہی، صبح صادق کا وقت داخل ہوتے ہی قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائیں، سورج غروب ہونے کے بعد صرف دن کی قضا کر لیں، آپ کا اعتکاف کی قضا پوری ہو جائے گی، یہ قضا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ اگر سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک رات میں کسی وقت آپ نے اعتکاف توڑا ہے، اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے سورج غروب ہونے سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائیں، اگلے دن جب سورج غروب ہو جائے پوری رات پورا دن پورا کر کے 24 آورس 24 گھنٹے جب ہو کر سورج غروب ہو جائے اس اعتکاف کا وقت ختم ہوگا۔ اس بات کو آپ خاص طور سے خیال رکھیں۔ وہ حضرات جن کا اعتکاف ٹوٹ جائے رمضان کے ایام میں بھی ابھی باقی ہیں، قضا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ گھر نہیں جانا چاہتے بلکہ اعتکاف کی نیت سے مسجد ہی میں رہنا چاہتے ہیں تو نفل اعتکاف کر لیں۔ اس کی قضا رمضان کے بعد کرنا چاہتے ہیں رمضان کے بعد بھی کر لیں، لیکن آپ کو ایک دن کی قضا ضرور کرنی پڑے گی۔ خواتین حضرات کے لیے چند مسائل ہیں۔ اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے سنت اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت، عورتوں کو بھی چاہیے وہ اعتکاف کی فضیلت سے محروم نہ رہیں، لیکن ان کو حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خواتین اس بات کا اطمینان کر لیں کہیں ان کی ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران تو آنے والی نہیں ہیں۔ اگر پیریڈ کے دن چلنے والے ہیں، آنے والے ہیں تو آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران ہی آ رہی ہیں تو ایسی صورت میں اعتکاف میں نہ بیٹھیں، خواہ مخواہ اعتکاف توڑنا پڑے گا۔ اعتکاف کے دوران کسی خاتون کو حیض یا نفاس آ جائے فوراً اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ان کو چاہیے اعتکاف ختم کر لے، بعد میں اس اعتکاف کی قضا کریں۔ جو عورت 20 رمضان دن کے وقت ماہواری سے پاک ہوئی وہ بھی غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ مسئلہ سمجھیں، جو عورت 20 رمضان دن کے وقت ماہواری سے پاک ہو گئی تو آپ جو ہے سنت اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مستورات کو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے۔ شادی شدہ خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں اپنے شوہروں کی اجازت کے بعد ہی اعتکاف میں بیٹھیں، شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا کوئی ضروری نہیں،
نابالغ لڑکی اگر سمجھدار ہو امی کے ساتھ، بہن کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ جہاں نماز پڑھتی ہیں مستورات اسی جگہ اعتکاف کے لیے خاص کر لیں، وہاں پر اعتکاف میں بیٹھ جایا کریں۔ خواتین کے لیے بہت آسانیاں ہیں، اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے گھر کا کام کاج بچیوں سے کراتی رہیں، کوئی ترکاری وغیرہ کاٹ کر کے بھی دے سکتی ہیں، پکانے کے سامان بیٹھے جگہ ہی اشارے سے بتا بھی سکتی ہیں، گھر کا کام کاج بھی بچیوں سے لیتے رہیں، قرآن پاک پڑھتی بھی رہیں۔ بہت بہتر ہوگا کہ آپ باہر نہ نکلیں، اسی جگہ سارا انتظام کر لیا کریں، 5 وقت نماز پڑھنے کا بھی اور قریب ہی میں اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کا بھی، یہ سارا انتظام کر لیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔